زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا، جیسا کہ قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں۔ معلوم ہوا سابقہ شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا مطالبہ تھا، لیکن فرق یہ ہے سابقہ شریعتوں میں جو اللہ کے راہ پر زکوٰۃ یا صدقہ دیا جاتا تھا اسے ایک کھلے میدان میں رکھا جاتا، آگ اوپر سے آتی اور اسے جلا دیتی تو سمجھا جاتا یہ قبول ہو گیا، اگر آگ نہ جلاتی تو سمجھا جاتا کہ یہ قبول نہیں۔ دلیل حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی حابیل اور قابیل کی، کہ حابیل نے جو قربانی پیش کی اللہ کی طرف سے آگ آئی اور اسے جلا دیا، جو کہ قبولیت کی علامت بنی۔ لیکن اس دین کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی رحمت کی بنیاد پر اس زکوٰۃ کو اس امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا، یعنی اب اس کو کھلے میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں کہ آگ آئے اور اس کو جلا دے، نہیں، بلکہ اس امت کے غریب اور فقراء کے کام آئے، وہ اس کو استعمال کریں، ان کے لیے جائز قرار دے دی گئی۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تمہیں اجر دیا جائے گا، جیسے کہ ایک روایت موجود ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے تو اس پر تمہیں 100 گنا اجر دیا جائے گا۔ اگر رمضان میں کوئی ادا کرتا ہے تو پھر تو 700 گنا تک بھی اجر و ثواب بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر نہیں دو گے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیں، انہیں عذاب ملے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس مال کو کل جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، اپنے جمع شدہ مال کا عذاب اب چکھو۔ یعنی اگر زکوٰۃ دو گے تو اجر دیں گے، نہیں دو گے تو عذاب دیں گے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا جس کے پاس اتنی مالیت کی رقم موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں کم ہے، اگر اس کے پاس کچھ اور ہے یعنی کچھ چاندی یا کچھ رقم موجود ہے تو پھر اس کو ملایا جائے گا، اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور وہ اپنے نصاب کو نہیں پہنچتا، یعنی 7.5 تولے نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں، تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ آج اگرچہ 7.5 تولہ سونا موجود نہیں یا 52.5 تولی چاندی موجود نہیں، کچھ کم ہے لیکن ساتھ رقم موجود ہے، ان کو اکٹھا کر کے اندازہ لگایا جائے گا، قیمت معلوم کی جائے گی، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور وہ زیور جو عورتوں کے پاس موجود ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورتوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، شریعت کا ان سے مطالبہ ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے پھر اللہ کل قیامت کے دن عذاب دے گا۔ روایات کے اندر بے شمار وعیدیں موجود ہیں، وقت کا اختصار ہے،
بے شمار وعیدیں موجود ہیں کہ انسان کو عذاب دیا جائے گا، یہی مال ایک ناگ اور سانپ کی صورت میں اس کے گلے کا توق بن کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تو نے مجھے اکٹھا کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مقدس مہینے میں اجر و ثواب کی زیادتی کے حصول کے لیے اپنے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہے اسے ادا کریں، تاکہ لوگ صحیح طور پر فقراء اپنی زندگی بسر کر سکیں۔